یہ سب مرد، 1.25 لاکھ نبی مرد، 313 رسول مرد، 5 اولی العزم مرد، سلطان الانبیاء مرد، 12 امام مرد، سارے کے سارے مرد. حالانکہ عورتیں تعداد میں نسبتاً مردوں سے زیادہ ہیں، لیکن عورتوں میں ان تمام عہدوں میں سے کوئی عہدیدار بھی نہیں ہے. تو جناب والا اگر ایسا معاملہ ہے کہ پہلے والے میں تو دونوں کو ہادی دیا جس کا تعلق عقل سے ہے، لیکن یہاں جہاں روحانیت اور معاشرت کا تعلق آیا وہاں عورتوں میں کوئی ہادی ہی نہیں رکھا، جو تعداد میں ہے بھی زیادہ، اور صرف تعداد میں زیادہ نہیں ہے، ان کے ذمہ داری بھی مرد سے بڑی ہے. توجہ 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 عزیزان محترم، مرد نے جسم پالنا ہے، عورت نے روح پالنی ہے. توجہ ہے؟ ہاں، مرد نے اپنی اولاد کے لیے رزق کا انتظام کرنا ہے، عورت نے اس اولاد کی تربیت کرنی ہے. ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، اس لیے ماؤں کی گودوں کو محفوظ رکھیں. توجہ عزیزان محترم، اس درسگاہ کو محفوظ رکھیں، ورنہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. اور پھر خدا کی اس عورت پہ توجہ بھی اتنی ہے کہ اس نے پورے قرآن مجید میں کوئی سورہ رجال نہیں رکھی لیکن سورہ نساء رکھی ہے. ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں، یہ اتنی اہم ہے، تو پھر جو اتنی اہم ہے اس میں کوئی عہدیدار کیوں نہیں ہے؟ تو جناب والا اگر اس نے عورتوں میں کوئی عہدیدار نہیں رکھا تو پھر یہ ناانصافی ہے، پھر یہ اس صنف کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. اور خدا نہ ناانصاف ہے نہ ظالم ہے، وہ منصف بھی ہے وہ عادل بھی ہے. تو پھر لازم ہے کہ اس نے عورتوں میں بھی عہدیدار رکھی ہے. جی جی، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اس نے عورتوں میں بھی عہدیدار رکھی ہے، ہر صورت رکھی ہے. تو پھر وہ عہدیدار ہے کہاں؟ تو جناب والا عورت کا ترجمہ ہی یہی ہے، عورت اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو. توجہ، عورت کا مطلب ہی یہی ہے، چھپی ہوئی. جو نکل آئے وہ عورت نہیں ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی بات کو سلامت، دنیا دراز ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں، ترجمہ اس لفظ عورت کا، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس لفظ عورت کا ترجمہ ہی یہی ہے جو چھپی ہوئی ہو. مستور اسے کہا ہی جاتا ہے جو سطر میں رہے، جو پردے میں رہے، جو چھپی ہوئی رہے. تو اب ضروری ہے کہ عورتوں میں عہدیدار بھی ہو، عادل کا تقاضا ہے. اور عورت کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ چھپی ہوئی ہے، اس کا مطلب عورتوں میں عہدیدار ہے لیکن چھپی رہے گی. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. عورتوں میں عہدیدار ہے لیکن وہ عہدیدار چھپی رہے گی. اور جو ظاہر کے ہادی ہیں وہ اس چھپی ہوئی سے ہدایت لیں گے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. دیو یا اللہ. خیال رہے میں نے ابھی عہدیدار کا تعارف نہیں کروایا، میں نے ابھی عہدیدار کا نام نہیں بتایا، میں صرف صفتیں بتاتا ہے. ہوگی ضرور، ہوگی چھپی ہوئی. اور جو ظاہر والے ہوں گے
وہ اس چھپی ہوئی سے ہدایت لیں گے تاکہ لے کے وہ اپنی امت کی عورتوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب جو جس سے ہدایت لیتا ہے وہ اس کا مطیع ہوتا ہے۔ توجہ 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 اذان محترم، جو جس سے ہدایت لے رہا ہے وہ اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کی اطاعت اس پہ واجب ہوتی ہے۔ ہم ہدایت امام سے لیتے ہیں، اس لیے امام کے مطیع بھی ہیں، امام کی اطاعت بھی ہم پہ واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو عورتوں میں چھپی ہوئی عہدیدار ہے اس سے نبی بھی اطاعت لے رہے ہیں، تو وہ ایسی ہوگی جس کی اطاعت نبیوں پر بھی واجب ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، زندگیاں دراز ہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے۔ وہ ایسی ہوگی جس کی اطاعت نبیوں پر بھی واجب ہوگی، کیونکہ ہدایت جو اس سے لے رہے ہیں اور وہ مستور ہونے کی وجہ سے پردے میں ہے۔ تو اب تلاش کرو وہ کون سی مستور ہے جس کی اطاعت نبیوں پہ واجب ہے۔ ہائے ہائے، توجہ 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 اذان محترم۔ ہاں عورتیں کامل تو گزری ہیں لیکن ایسی کوئی نہیں گزری جس کی اطاعت نبیوں پہ واجب ہو۔ کامل عورتیں گزری ہیں، رسول اللہ نے اپنے حدیث میں ان کامل عورتوں کے نام بتائے ہیں۔ ارشاد فرمایا 4 کامل گزری ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور میری بیٹی۔ عجب بات یہ ہے کہ دنیا جن کے گن گاتی ہے وہ رسول کی فہرست میں ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور شاید قاضی صاحب میں شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، ہر جگہ آپ کو فہرست یہی ملے گی، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد بنت رسول، جو کاملہ رسول نے گنی ہے، یہی فہرست ہے۔ تو کامل تو گزرتی رہی ہیں لیکن ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی اطاعت نبیوں پہ بھی فرض ہو۔ تو اب جا کے پھر رسول سے ہی پوچھنا پڑے گا، رسول سے ہی جا کے پوچھنا پڑے گا کہ وہ چھپی ہوئی کون ہے جس کی اطاعت تمام نبیوں پہ بھی فرض ہے۔ خدا کی قسم پوری ذمہ داری لے کے ممبر پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لفظ غلط ہوں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ لقد کانت مفروضۃ الطاعۃ علی الانبیاء والمرسلین، خداوند عالم نے میری بیٹی فاطمہ کو ایسا بنایا ہے کہ ہر نبی پر بھی اطاعت واجب ہے، ہر رسول پر بھی اطاعت واجب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو سیدۃ النساء العالمین بآواز بلند صلوات۔ اللہ جی یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، تمام نبیوں پر بھی اس کی اطاعت واجب، تمام رسولوں پر بھی اس کی اطاعت واجب۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ عہدیدار ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اسے نبیوں کا رسول کہے تو ٹھیک ہے۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر، جی سلامت ہے۔
زندگیاں دراز ہو, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اسی لیے قاضی صاحب میں نے ان مجالس کا موضوع رکھا ہے فاطمہ کیا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. میں روز کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا اور پھر آخری دن نتیجہ دوں گا کہ کیا ہے. محترم اب کیونکہ ہر نبی پر اطاعت واجب ہے تو نبیوں کی نبی کہو تو ٹھیک ہے, نبیوں کی رسول کہو تو ٹھیک ہے, نبیوں کی امام کہو, کیونکہ ہے عہدیدار. اگر عہدیدار نہ ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا عہدیدار اس کے احترام میں کھڑا نہ ہوتا. زندگیاں دراز یا علی حق ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں کائنات کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے بڑا کائنات کا عہدیدار ہے محمد مصطفیٰ. جب یہ آتی ہے تو اپنی مسند چھوڑ کر سلطان الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں, اور صرف کھڑے نہیں ہوتے, اپنی جگہ پہ اسے بٹھا دیتے ہیں. اور جب تک یہ بیٹھی رہے وہ کھڑے رہتے ہیں. یہ احترام کس چیز کا ہے؟ ایک دن جناب سیدہ نے کہا, بابا میں آپ کی بیٹی ہوں, آپ میرے احترام میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ رسول نے ارشاد فرمایا, بطول خود نہیں کھڑا ہوتا, جس نے عہدیدار بنایا ہے وہ کہتا ہے وہ آ رہی ہے کھڑا ہو جا. ہائے ہائے اللہ اکبر. عہدہ ہے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا, اور کائنات کے سب سے بڑے عہدیدار کو اس کے احترام کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو عہدہ, اب یہ تمہاری مرضی ہے, اپنی سمجھ. رسول نے پتہ ہے کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس کا کف نہ ہوتا؟ کیونکہ دونوں میں مماثلت ہی یہی ہے. علی نے ارشاد فرمایا تھا, میں نے ایک کام میں 1,24,000 نبیوں کی چھپ کے مدد کی ہے. ہائے ہائے, ان کی میں چھپ کے مدد کرتا رہا, رسول کی مدد کے لیے میں ظاہر ہو گیا. بطول میں بھی یہی کمال ہے, ایک کم 1,24,000 کی چھپ کے ہدایت کرتی رہی, محمد کی رسالت کا جزو غالب بن کے ظاہر ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, سیدہ آپ کو صحت عطا فرمائے. وہاں چھپ کے مدد ہوتی رہی, اس کی رسالت کا جزو غالب بن کر. میرے لفظوں پہ توجہ رہے, میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے کہا ہے میری خطابت میں کوشش ہوتی ہے میں لفظوں کی بھرتی نہ ڈالوں, جو لفظ ہو اسے برمحل استعمال کروں, اور اس پہ پہاڑ جتنی دلیل ہو تو لفظ استعمال کروں. میں نے کہا یہ جزو غالب بن کر رسول کے ساتھ آئی ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, شیعہ سنی کتابوں کی پھر ضمانت لے رہا ہوں, جب بی بی دنیا پہ تشریف لائی تو رسول اللہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. فہیا فاطمہ تو بنت محمد, یہ فاطمہ بنت محمد ہے. وہیا بضعۃ منی, یہ میرا جزو ہے. یہ بضع کا ترجمہ میں بس یہی کروں گا, یہ میرا جزو غالب ہے. وقلبی, یہی میرا دل ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. توجہ توجہ اذان محترم, یہی میرا دل ہے. دل ہو تو زندگی ہوتی ہے. اب اس سے آگے کیا کہوں, میں کیا کروں کہ میری مجبوریاں ہیں. دل ہو تو زندگی ہوتی ہے, دل ہی چاہتا ہے.
نہیں پیچھے ہو، دل ہی محبت کرتا ہے، دل ہی نفرت کرتا ہے، اور رسول کے دل کا نام فاطمہ ہے۔ اب جسے فاطمہ چاہے اسے رسول چاہے گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کی زندگی، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور پھر اگلا لفظ رسول نے ارشاد فرمایا، وَهِيَ الرُّوحُ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْ، اور میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جس روح سے میں زندہ ہوں وہ روح فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے، اب میرے لفظوں کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں جزو غالب؟ یہ دل جسم پہ غالب ہے، یہ روح جسم پہ غالب ہے، محمد کا جزو غالب۔ اور ویسے بھی جو لفظ رسول نے استعمال کیا، مقررات کا عادی نہیں، آپ کے سامنے پہلے بتا چکا ہوں، رسول نے لفظ بضع استعمال کیا ہے، یہ میری بضعۃ منی۔ اس بضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ممبر ہے، اس کا کوئی حصہ ہے، تو یہ زینہ بھی حصہ ہے، 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 تو یہ فاطمہ میرا حصہ ہے، تو کتنا حصہ ہے؟ کتنا حصہ ہے فاطمہ؟ تو جناب والا اکائی صرف 9 تک جاتی ہے، 9 سے آگے دہائی شروع ہوتی ہے، یعنی اکائی کو صرف 9 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور 9 عدد ہی بطول کا ہے۔ اکائی کو صرف 9 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب وہ 9 حصوں میں سے بطول کے پاس کتنے ہیں؟ نام تو بتا رہا ہے 9 ہی اسی کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اس لفظ بضع کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بضع، اب اس لفظ بضع کا مطلب کیا ہوگا؟ پڑھیے گا جا کے قرآن مجید میں سورہ یوسف، حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے خداوند عالم نے بتایا کہ وہ خواب دیکھا تھا مصر کے بادشاہ نے، اور خواب میں اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے قحط سالی دیکھی، کہ اس نے کتنے سال، فی بضع سنین، بضع سنین کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کچھ سال وہ قحط سالی رہے گی۔ وہ کتنے سال رہی؟ 7 سال۔ کتنے سال رہی؟ 7 سال۔ اس کا مطلب بضع قرآن کے مطابق 7 ہوتا ہے، جو محمد کے 9 میں سے 7 حصوں کی مالک ہو وہ بطول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جو مصطفیٰ کے 9 میں سے 7 حصوں کی مالک ہو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جزو غالب۔ اور پھر شاید مجھے بار بار اس لفظ کی تشریح میں جانا پڑ رہا ہے، اگر ذہنوں میں کہیں اس جزو کی وجہ سے کوئی کمی آ رہی ہو نا، تو بالکل اسے ذہن کے کسی دریچے میں بھی جگہ نہیں دینی۔ ہاں، اس لفظ جزو لفظ ہماری مجبوری ہے، کیا کریں؟ جہاں زبان گنگ ہو جائے وہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے لفظوں میں انہیں بتانا ہے جو لفظوں سے پہلے ہے۔ ہاں، جو خدا کی سوچ کو لفظ عطا کرے، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، گھر جا کے سوچنا کہ میں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے ذہن محترم، انہیں اب ہم نے لفظوں میں بیان کرنا ہے، اس لیے جزو کی وجہ سے ذہن کے اندر کوئی کمی کا خیال نہ آئے، ورنہ یہ ایسا جزو ہے جس کی وجہ سے کل ہے۔ نہ میں حدیث بیان کر دیتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، نہ ہو چوک کے اندر جو سزا دینا چاہو مجھے دے سکتے ہو۔ خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو حبیب کے عرشی نام سے مخاطب کر کے کہا، یا احمد، یہاں نام محمد ہے وہاں نام یا احمد، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا، زمین و آسمان میں کچھ بھی نہ ہوتا، بناتا ہی کچھ نہ، اگر آپ نہ ہوتے، جو کچھ ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کو بنایا ہے تو میں نے سب کچھ بنایا۔ یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک،
اور پھر رسول نے فوراً سوچا میری وجہ سے پوری کائنات ہے، اور اس نے پھر رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہا یا احمد لولا علی لما خلقتک، اے احمد اگر علی نہ ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہاں انہوں نے سوچا کائنات میری وجہ سے ہے، ادھر علی ابن ابی طالب اپنی جگہ پہ منزل فخر پہ ہیں کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے جو میرا بھی مولا ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ ادھر ان دونوں کے ذہن میں یہ خیال آیا اور پھر آواز قدرت یا احمد و یا علی لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے علی و مصطفیٰ اگر بطول نہ ہوتی تم دونوں کو نہ بناتا۔ اللہ اکبر اللہ علی یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ اب جملہ آپ کو ہدیہ کروں، ایک جملہ سنیں گے، جملہ ہدیہ کروں آپ کو۔ حضور علی جب جزو غالب مصطفیٰ ہے فاطمہ تو پھر جو محمد ہے، ہائے ہائے، جو محمد ہے وہ فاطمہ ہے، جب سے محمد ہے، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ پھر اگلا جملہ بھی سن لو، جب تک محمد ہے، ہائے ہاں نہیں، جتنے نبی گزرے ہیں ان سب نبیوں کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، اور قیامت تک جتنے بندے آئیں گے ہر ایک کا کلمہ ہوگا محمد الرسول اللہ۔ محمد سے بظاہر پہلے والے بھی کہتے تھے محمد رسول ہے، مصطفیٰ کے بعد والے بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ رسول ہے۔ تو جب جہاں رسول ہے، تب وہاں فاطمہ ہے، یہ ظاہری وجود سے پہلے بھی ہے نا۔ میں بھی پھر دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محمد کب سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کون تو نبیًا، آپ کی سنی ہوئی بات، بس نتیجہ دینا ہے، کون تو نبیًا با آدم و بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، اس نور کا جزو کامل ہے بطول۔ نہیں، یہ تو میں نے جزئیت سے استدلال کیا، اب آئیے ایک براہ راست حدیث پڑھتا ہوں۔ اگر تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، باقی کل پڑھیں گے۔ ایک مجلس میں جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا میں نے پڑھ لیا، ہاں مجھے پڑھتے ہوئے 40 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں، پتہ لگا آپ کو؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند علی محمد کے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ بس روایت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو سمیٹتا ہوں۔ کیا میں نے حدیث سے استدلال جزئیت کا پیش کیا؟ اب ایک براہ راست حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کچھ ذہن میں آ رہا ہے فاطمہ کیا ہے؟ ہاں صرف تصور بناتے چلے جائیں، نتیجہ تو آئے گا۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اتنے سارے راز ہیں اور وہ کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ آج ساری رات ہی پڑھتا رہوں تو آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ جناب سیدہ کا نام کا کیونکہ عدد 9 ہے، اس لیے میری بی بی کے عرشی نام 9 ہے، اور یہ 9 کیونکہ بنا 135 سے ہے، فاطمہ کے عدد بنائے جائے تو 135 اور انہیں 135 کا مل کے 9 بنتا ہے، تو
135 تو میری سیدہ کے لقب 135 ہیں. ٹھیک ہے جناب والا. اور اس کا حاصل کیونکہ 9 بنتا ہے تو اس لیے اسماء گرامی 9 ہیں. ان میں سے 5 اسماء گرامی مخصوص ہیں محمد و آل محمد کے لیے, اور باقی 4 اسماء گرامی ان کے ذریعے نبیوں نے اسے پہچانا ہے. اس کی تشریح کروں گا کسی دن اگر وقت سامنے آ گیا تو. بہرحال ایک ناموں میں سے نام ہے زہرا. ٹھیک, امام کے پاس ایک درود تو پڑھ دیں بلند تر بی بی کی ذات. امام سے بندے نے آ کے کہا کہ مولا آپ کی جدہ کا نام زہرا, یہ کتاب مجھے دو, یہ اوپر والی, یہاں آپ کے قریب بیٹھو, ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند عالم. کہیں شک کا بھوت نہ داخل ہو جائے. آقا وحید خراسانی کی کتاب ہے حلقہ وصل رسالت و امامت. حلقہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کڑی کو, کڑی کے اندر جو ایک دائرہ ہوتا ہے جس سے 2 کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کو حلقہ کہا جاتا ہے. کتاب کا نام ہے حلقہ وصل رسالت و امامت. رسالت اور امامت کو جوڑنے والی کڑی. ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. صرف اسی پہ غور کریں نا, خدا کی قسم ساری رات لطف لیتے رہیں تو یہی ایک لفظ کافی ہے. رسالت امامت سے مل ہی نہ سکتی اگر بطول نہ ملاتی. یہ بطول نے ہے ان دونوں سلسلوں کو آپس میں ملایا. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ, امام کے لفظ ہیں اور امام اس اپنی فرمان کے اندر, اس اپنی حدیث کے اندر, یاد رہے کہ ہمارے یہاں ہر امام کا فرمان حدیث کہلاتا ہے. ہر امام کا فرمان حدیث ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہی یہ حدیث ہے اولنا محمد. ہاں, اس لیے جو محمد بھی جو بولے گا وہ حدیث کہلائے گی. اب حدیث بیان ہو رہی ہے صادق آل محمد کی زبان سے, اور اسی حدیث میں صادق اپنی زبان سے حدیث قدسی بیان کرے گا. ٹھیک ہے جناب والا, اس کا مطلب ہے پھر مجموعہ ہو رہا ہے توحید اور رسالت کی زبان کا. اس کا مطلب فضائل بطول تب پڑھے جا سکتے ہیں جب توحید اور رسالت و امامت مل جائے. ہائے, پیچھے رہ رہے ہیں, پیچھے رہ رہے ہیں موذین ملتان. میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا شخصیتوں پہ کچھ پڑھنا عام بات نہیں ہے. اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شامل رہیں. مولا آپ سب کو عزت عطا فرمائے. کیوں آپ کی جدہ کا نام زہرا رکھا گیا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ, لأن اللہ عز و جل خلقها من نور عظمتہ. خدا نے اس بی بی کو اپنے نور عظمت سے بنایا. ہائے ہائے, نہیں, میں بات کو تشریح نہیں چھوڑنا چاہتا. کل میں نے آپ کے سامنے امام کی ایک حدیث پڑھی تھی, وہاں پہ امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا, اخترعنا اللہ من نور ذاتہ. اس نے ہمیں اپنے نور ذات سے بنایا ہے. تو ان کا کل نور ذات سے ہے. یہ صرف صفت زہرا کی بات ہو رہی ہے, جن کی صفتیں بھی اس کی صفتوں سے نکلیں. یار میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا بات آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. جن کی ذات اس کی ذات سے آئے, جن کی صفتیں, یا جن کی صفتیں اس کی صفتوں سے آئے. اور کیا کہا جا رہا ہے, ان اللہ خلق, صرف ایک اسم, ایک صفت کی بات ہو رہی ہے کہ اس صفت کو خداوند عالم نے اپنے نور عظمت سے بنایا ہے. اپنے نور, ہم ان کو ان جیسا کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہیں اس نے ارشاد فرمایا, ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. کہیں ارشاد فرمایا, الم نخلق لکم من ماء مہین.
ان بندوں کو مخاطب کر کے کہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، کہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک غلیظ پانی سے پیدا کیا۔ عجب بات ہے، غلاظت کی پیداواریں طہارت کے مرکز سے مقابلہ کرتی ہیں۔ توجہ ہے محترم، غلاظت سے پیدا ہوئے بحثیں کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے کیسے تھے، تیرے باپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے آئے ہیں۔ آج موقع مل گیا تو آج بتا دوں گا، ورنہ کل کی تقریر میں آپ کے سامنے اس بات کو گزارش کروں گا۔ کیا کہا؟ خلقہا من نور عظمت ہی، اس نے اپنی عظمت کے نور سے، توجہ عزیزان محترم، اس بی بی کو خلق فرمایا ہے، توجہ۔ اور پھر آگے جو امام نے تشریح فرمائی ہے اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں نے جس طرح کہا نا کہ جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی پھر وہاں پہ آ گئی ہے۔ روشنی کی عدم موجودگی کا نام اندھیرا ہے، اندھیرا تھا کائنات میں، حتیٰ کہ فرشتے کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ سجدے میں گر کے خدا بند عالم سے کہا میرے اللہ اس اندھیرے سے نجات دلا، اس اندھیرے سے ہمیں نجات دلا۔ جب انہوں نے کہا اس اندھیرے سے ہمیں نجات دلا تو ہوا کیا؟ امام فرما رہے ہیں فَلَمَّا أَشْرَقَتْ وَأَضَاءَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِنُورِهَا، پھر خدا نے اس کے نور کو کھولا تو زمین و آسمان روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہیں، سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہاں سے نتیجہ پہنچ گیا نا، یہاں سے نتیجہ پہنچ گیا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ روشنی کی عدم موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ تو جہاں بطول نہ ہو وہاں فرشتے بھی اندھیرے میں ہوتے ہیں، جن دلوں میں بطول نہ ہو وہ دل کالے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے نور کو جب ہم نے کھولا تو پھر زمین و آسمان میں روشنی ہوگی۔ اور اگلا لفظ بڑا خوبصورت ہے، مجھے دعا چاہیے آپ سے۔ امام نے صرف زمین و آسمان روشن نہیں ہوئے، امام نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیے گا، وَغَشِيَّتْ أَبْصَارَ الْمَلَائِكَةِ وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةِ اللَّهِ ساجدین۔ امام نے ارشاد فرمایا جب اس کا نور روشن ہوا تو فرشتوں کی آنکھیں چوندے آ گئیں۔ منظر توجہ فرمائیے گا، یہ لفظ ہیں، یہ لفظ ہیں، فرشتوں کی آنکھیں چوندے آ گئیں۔ فرشتے خود نورانی مخلوق ہیں، فرشتے خود نورانی مخلوق ہیں، جن کا نور دیکھ کے نورانی مخلوق برداشت نہ کر پائے اور آنکھیں چوندے آ جائیں اور سر سجدے میں چلا جائے۔ دنیا والوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ یہ دکھتے ہم جیسے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ یہ اس روپ میں یہاں آ گئے، ورنہ ان کی اصل صورت تو تمہارے فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ آپ سب کو سلامت رکھیں، سیدہ کے صدقے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں۔ سجدے میں چلے گئے فرشتے، میں نے سمیٹ لیا اپنی گفتگو کو۔ سجدے میں سر رکھنے کے بعد فرشتوں نے خداوند عالم سے کہا الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار۔ اللہ اکبر، سوال ہی عجیب ہے، ما ھذا النور، یہ نور کیا ہے؟ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ نور کیا ہے؟
یہ وہی پوچھ رہا ہے جو کل پوچھے گا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ. ہائے ہائے دیو سید آپ کا احسان ہے، میری شہزادی آپ کا، میرے آقا کو دیو. اب یہاں جو فتوے لگاتے ہیں شرک اور غلو کے، ذرا امام کی طرف فتوہ لگانا اور پھر امام کے بعد فتوہ خداوند عالم پہ لگانا، کیونکہ اس سوال کا جواب خداوند عالم دے رہا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں یہ اس سے جدا نہیں اور اس کا ہر کام یہ کرتے ہیں اور یہی اس کا ظاہر ہے اور یہی اس کا سب کچھ ہے، تو ہمارے اوپر فتوے آ جاتے ہیں. ہمیں مشرک بھی کہا جاتا ہے، ہمیں غالی بھی کہا جاتا ہے، ہمیں مفوضہ بھی کہا جاتا ہے. فرشتوں نے خدا سے پوچھا ما ھذا النور، یہ نور کیا ہے؟ آواز قدرت آئی خبردار کچھ اور نہ سمجھنا، ھذا نور من نوری، یہ میرا نور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی علی دیو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. خداوند عالم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان کے نور کو وہ کہہ رہا ہے میرا نور ہے، تو پھر یہ وہ ہے نا. یہیں پہ تو پھر امام نے ارشاد فرمایا تھا ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے. علی دیو مولا تمہیں عزت عطا فرمائے. دیو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اور یہاں پہ ایک عجب جملہ ہے، بس اسی پہ میں نے سمیٹ دی اپنی گفتگو. وقت بہت ہو گیا، کل انشاءاللہ یہیں سے اس حدیث کو بھی کامل کروں گا اور جو کچھ دوسرا بھی آپ کے سامنے پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے گفتگو شروع کروں گا. یہاں پہ جب فرشتوں نے پوچھا، لفظ ہیں عجب حدیث کے، ہم غور کرتے رہیں نا اپنے مولا کے لفظوں کے اوپر تو پھر گمراہیوں سے نکل آئیں. میں نے کہا نا اگر روشنی کی طرف توجہ ہو تو اندھیرا کچھ نہیں کہتا، خیر کی طرف توجہ ہو تو شر پھر آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اب یہ سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ فرشتے. اور انہی فرشتوں میں جبریل بھی ہے، سید الملائکہ. اس کی مرضی کے بغیر باقی فرشتے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جناب والا، تو اب اس کی مرضی کے بغیر فرشتے کچھ نہیں کرتے، تو اب یہ جو کچھ پوچھ رہے ہیں اس کی مرضی سے پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب اس کے بھی یہی سوال ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا یہ آج وہی پوچھ رہا ہے جو کل پوچھے گا کہ چادر کے نیچے کون ہے. ٹھیک ہے، جو لفظ ہے عجیب بات ہے. اب خیال رہے جبریل ہے امین وحی، یہ وحی لے کے آتا ہے نبیوں تک، اور اس حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے. اب جبریل کر رہا ہے سوال خدا سے ما ھذا النور، یہ نور کون ہے؟ اور روایت کے یہ لفظ ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، خدا نے فرشتوں پہ وحی کی. اب بتا جبریل تو سوالیوں میں ہے، جبریل تک وحی کون لایا؟ اللہ اکبر. جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یا علی مولا جیو. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے. میں موضوع سے نہیں نکلنا چاہتا ورنہ یہاں پہ لطیف نقطہ بنتا ہے. اب ان پہ وہی کون کر رہا ہے؟ ایک دن جبریل آیا رسول کے پاس، رسول امامے کو پیش دے رہے تھے، وہی لے کر آیا. رسول نے فوراً جبریل پہ پلٹ کے سوال کیا وہی لاتے ہو؟ کہاں سے لاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی حجاب ہے اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے. حجاب ہے اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے. کبھی جھانک کے نہیں دیکھا حجاب کے پیچھے کون ہے؟ میرے اللہ کے رسول جتنا
हुक्म है उतना रहता हूं, हदों से बाहर नहीं जाता। कभी आवाज आई नहीं कि झांक के देख, मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। अब आज रसूल उसे कह रहे हैं अच्छा चल आज मैं कहता हूं देख ही ले। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, हुसैन की बात को सलामत रखे। आज इजाजत देता हूं देख ही ले। ये गया और पलट के जो वापस आया तो नूर के माथे पे पसीना, नूर के माथे पे पसीना। जिब्रील क्या हुआ, खुश खुश गए थे, इजाजत लेके परेशान वापस आए हो। कहा या रसूलल्लाह क्या बताऊं, पर्दा हटाया तो अली सामने था। जियो 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 जिंदगी जियो। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमा। कुछ सोच जब गए थे सरे अर्श मुस्तफा, आवाज के हिजाब में दरअसल कौन था, और मिंबर की सीढ़ियों पे न रुतबे तलाश कर मेराज में बता के बिना फसल कौन था। सलामत रहे, इज्जत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। वहां पर्दे के पीछे अली, या रसूल अल्लाह आपस में एक दूसरे को बताना होता है तो मुझे दरमियान में क्यों रखा है। हाय यही एक दूसरे को बता दिया करें। कहा जिब्रील ये तो तुझे हमने इज्जत अता कर रखी है। या उसूल हमने बनाए हैं, हम ही तोड़ डालें तो फिर लुत्फ क्या है। हर नबी के पास तुझे भेजते रहे, तुझे रिसालत का प्रोटोकॉल रखा है, इसलिए आता जाता रहा कर ताकि तुझे भी कुछ मिल जाया करे। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद आले मोहम्मद की जाते करम। ये अली अगर न होता तो बतूल का कुफ न होता। और किस्मत है इस घर की हर बतूल की, इस घर की हर फातिमा की। जितनी अजमतें खुदा ने दी हैं उतने दुख उम्मत ने दी। आज जाने क्यों दिन से मेरा जी चाह रहा है एक ऐसी फातिमा का दुख पढ़ूं जिसकी हयात गरामी कुल 7 साल है। नाम फातिमा है, लकब सुगरा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। बाप की बड़ी लाडली है, बाप की बड़ी ही प्यारी है, और इस कदर प्यारी है कि जब 28 रजब हुसैन रवाना होने लगे ना, तो जिस बीबी को अपने जाने का सबसे ज्यादा यकीन था उसका नाम सुगरा है। हाँ, बाकी बीबियों को कहती थी और कोई जाए ना जाए, ये कैसे मुमकिन है कि बाबा मुझे छोड़ के चले जा। जो इस कदर मोहब्बत पे यकीन रखती है कि बाबा मेरे बगैर जा ही नहीं सकते, जब फहरिस्त बनी तो उसी का नाम नहीं था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। बस मुझे थोड़ा सा सफर करना है मसाइब में, थोड़ा सा सफर मुझे मसाइब में करना है, मेरे साथ सफर करते रहना। उसी का नाम उस फहरिस्त में नहीं है। और आके बाबा के कदमों पे हाथ रख के कह रही है बाबा मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। पहला लफ्ज जो इमाम ने कहा वो पढ़ता हूं, फिर दूसरा लफ्ज पढ़ता हूं। इमाम ने कहा सुगरा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुगरा तू बीमार है। फटाफट उठी और उठ के सहन में चलते हुए कहा देखो बाबा मैं तो बीमार नहीं, बाबा मैं सफर करूंगी। बेटी को सीने से लगाए और सीने से लगा के
امام نے عجب جملہ کہا، قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ روتے ہوئے کہا بیٹی اگر معاملہ کربلا تک رک جاتا تو بابا سینے پہ بٹھا کے لے جاتا، لیکن میں کیا کروں کہ معاملہ دربار کا ہے، معاملہ بازار کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کریں۔ روتے ہوئے کہا بابا باقی بیویاں بھی تو جا رہی ہیں۔ اس وقت امام نے عجب جملہ کہا، سینے سے لگا کے کہا کیا کروں سغرا تیری شکل میری ماں زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ میرا سفر تھوڑا سا طویل ہے، بس اس سفر میں میرا ساتھ دینا۔ میں نے سمیٹ لیا اپنی گفتگو کو۔ چلے گئے حسین، رہ گئی سغرا۔ رجب میں حسین گئے، 28 رجب تھی، رجب کے دن شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ ذی الحج میں سغرا کو خبر آئی کہ حسین مکے سے بھی نکل گئے۔ حسین نے سفر عراق کی جانب کر لیا۔ اب سغرا انتظار میں کہ بابا مکہ بھی نہیں رکے، بابا عراق کی جانب سفر کر گئے۔ محرم کا جو چاند چڑھا تو سغرا کا دل بیٹھنے لگا، سغرا کا دل بیٹھنے لگا۔ بس ان منزلوں پہ میرا ساتھ دینا۔ ایک دن جناب ام سلمہ سے آ کے کہا نانی میرا جی چاہتا ہے بابا کو خط لکھوں، میرا جی چاہتا ہے میں بابا کو خط لکھوں۔ کہا سغرا ہمارا کون رہ گیا جو تیرے باپ تک تیرا خط لے جائے گا؟ کہا ماما قاصد کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ ایک کنیز کو لے کر گھر سے باہر نکلی، مدینے کے باہر ایک چوراہے پر آ کر صبح سے بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے لگی، کوئی نہیں آیا۔ جب کوئی نہیں آیا نا تو کنیز کو کہنے لگی چلو واپس چلتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ کنیز نے سامنے آ کے کہا آقا زادی وہ دور سے مجھے دھول پھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دھول پھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی سوار آ رہا ہے۔ بی بی آپ ذرا یہاں رکے نا، میں اس سے پوچھ آتی ہوں کہ آنے والا کون ہے۔ عرب کی عورتوں کا یہ اصول تھا کہ جب کسی اجنبی سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لے۔ سغرا کی کنیز نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، گھوڑ سوار قریب آیا، اشارے کو سمجھتے ہوئے اس نے کہا سوالن کیا سوال کرتی ہے، بتا میں تجھے عطا کروں۔ سوالی کا نام آنا تھا، فوراً کہا بات سنبھل کے کر، میں بطول کے گھر کی کنیز۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمیں کسی سے مانگنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے۔ خدا کرے کہ سفر میں آپ میرے ساتھ رہیں اور تھکنے نہ پائیں۔ میں تجھ سے کچھ مانگنے نہیں آئی، میں صرف تجھ سے اتنا پوچھتی ہوں تیرا سفر کہاں کا ہے اور اس وقت تیرا ارادہ کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میرا سفر عراق کا ہے۔ عراق کا نام آنا تھا، سغرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے اللہ تیرا شکر، کوئی تو عراق جانے والا مجھے ملا۔ پھر اس نے کہا آج رات مدینے میں قیام کروں گا، صبح دروازہ رسول پہ حاضری دوں گا اور پھر اپنے عراق کے سفر پہ چلا جاؤں گا۔ دروازہ رسول کا نام آنا تھا۔ جناب سغرا فوراً اپنے گھر میں آئی اور گھر میں آنے کے بعد جناب سغرا نے کاغذ قلم مانگا۔ جناب سلمہ نے کاغذ دیتے ہوئے کہا سغرا کرتاس تو ہے قلم نہیں، ہمارا لکھنے والا کون رہ گیا؟ ہمارا لکھنے والا کون رہ گیا ہے؟ بس اس کے بعد اشارہ ہی ہے جو رونے کے لیے بہت کافی ہے، اس سے زیادہ میں لفظ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حسین کی بیٹی نے اپنی پیشانی کو دیوار سے مس کیا، گلابی رنگ کا پسینہ آیا، اس گلابی رنگ کے پسینے کا آنا تھا اپنی انگشت مبارک کو اپنے اس گلابی رنگ کے پسینے میں لگا کے سغرا نے کھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول فرما۔ وہ اس گلابی رنگ میں، اس سرخ رنگ میں وہ خط لکھا گیا، خط کیا ہے وہ بھی تمہیں بتاؤں گا۔
बस 2 जुमले सुनना। सारी रात इंतजार करती रही सुबह कब होगी, सवाली कब आएगा, बस थोड़ी देर की जहमत है। सुबह नमाज फजर के बाद दरवाजे पे आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ए नबुव्वत के अहले बैत मेरा सलाम। अंदर से पुकार के कहा, एक दफा फिर कहे, क्या कहा है? उसने कहा, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा। ये सुन्ना था, सुगरा की चीख निकल गई। रोते हुए कहा, जब से बाबा गया किसी ने सलाम नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल करे। जनाब सुगरा ने एक पार्चे में खत को लपेटा, कनीज से कहा, खत इसके हवाले कर। खत कनीज ने हवाले किया, बस 2 जुमले हैं। उसने खत लिया, खत को लेके कहा, जाना कहाँ है? उसने कहा, इराक जाएगा ना, मुझे पता चला है मेरा बाबा करबला में है, मेरा बाबा करबला में है। ये खत जाके मेरे बाबा को देना, उसके साथ ये कुछ चीजें हैं, ये भी मेरे बाबा को दे देना। कहा, मैं आपके बाबा को पहचानूंगा कैसे? रोते हुए कहा, जब करबला के बन में पहुंचेगा ना, तो तुझे सितारों के झुरमट में चांद नजर आएगा। हाय हाय हाय, इससे बड़े लफ्ज गिरिए के लिए मैं कहां से लाऊं? तुझे सितारों के झुरमट में चांद नजर आएगा। कहीं मेरा चचा अब्बास होगा, कहीं मेरा भाई अली अकबर होगा, कहीं ओनो मोहम्मद होंगे तो कहीं कासिम होगा, उनके दरमियान मेरा बाबा। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल करे। मैंने छोड़ दिया मजमून, बस आखिरी लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कासिद खत लेके चल पड़ा। चलते हुए कासिद करबला में तब पहुंचा जब हुसैन असगर की कब्र बना चुका, जब हुसैन अब्बास के बाजू उठा चुका, जब हुसैन अकबर के सीने से बर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल फरमाए। खत्म हो गया मेरा बयान। आके करबला में सदा दे के कहने लगा, आईना आईना हुसैन इब्ने अली। असगर की कब्र के किनारे बैठे हुए, दस्ताए तलवार पे सर रखे हुए जख्मी हुसैन ने पेशानी को उठा के कहा, अना हुसैन इब्ने अली, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। करीब आया, चारों तरफ देख के कहने लगा, पेश जो निशानियां हैं वो तो पूरी नहीं हो रही, जो निशानियां हैं वो तो पूरी नहीं हो रही। कहा, क्या निशानी है? कहा, खत भेजने वाली ने कहा था सितारों के झुरमट में चांद होगा, आपके इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं है। उसका बाजू पकड़ा, गंजे शोदा में लाशों के दरमियान बैठ के कहा, अब पहचान वो अब्बास है, ये अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल करे। काशिद ने खत हवाले किया, कहा, ये आपकी बेटी सुगरा का खत है, मैंने जहमत दी आपको, मैंने जहमत दी आपको। खत्म हो गया मेरा बयान। खत को लेकर हुसैन खैमे में आ गए। या ज़ैनब या उम्मा कुलसूम व या रुकैया तो व या उम्मा रबाबिन व या सकीनत। ऐ पाकीज़ा बीबियों, जल्दी आओ, मेरी बेटी का खत आया है, जल्दी आओ, मेरी बेटी का खत आया है। बीबियां दौड़ती हुई जनाब ज़ैनब के खेमे में आई। कहा, मौला जल्दी से पढ़िए ना, क्या लिखा है? खत के शुरू में लिखा हुआ था, बाबा आपकी बेटी आपके बगैर उदास है, बाबा कब आओगे? बाबा 10वीं का वादा था, बाबा अभी तक आप नहीं आए। ये कहते हुए अजब जुमला लिखा, बाबा चचा अब्बास को कहना मैं उनसे नाराज हूँ, वो सबको ले गए, मुझे नहीं लेके गए। बाबा अकबर से कहना मेरे बगैर शादी ना करे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं जानता हूं मुश्किल मसाइब है, लेकिन बस आखिरी लफ्ज, खुदा की कसम, दिन को भी जब मैंने ये लफ्ज पढ़ा तो फिर मेरी आंखों के आंसू नहीं रुके। ये रुकने लिखने के बाद ना सुगरा ने अजब जुमला कहा कि जो बाज़मीर इंसान को कभी रोने से रोक नहीं सकता, और मातम करके रोने का जुमला है। ये सब कुछ लिखने के बाद कहा, बाबा बाकी बातें छोड़े, बाबा अब मेरा असगर घुटनियों चलता होगा,
بابا میرا اصغر مسکراتا ہوگا، بابا میرا اصغر باتیں کرتا ہوگا، بابا میں نے اصغر کے کرتے بھیجے ہیں، کرتوں کا نام آنا تھا، حسین کرتے لے کے قبر اصغر پہ آئے، کرتے قبر پہ ڈال کے کہا اٹھ اصغر، بہن نے تیرے لیے کرتے بھیجے، قسمت حسین کی بیٹی کی راکب سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ.